فوج کے جرنیل ہیں جنہوں نے براہ راست 33 سال اور پھر بالواسطہ 75 سال حکومت کی ہے۔ اس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، اس میں مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں ہیں، اس میں ججز ہیں جن کی ذمہ داری عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس کو آپ پانی سے محروم کرتے ہیں، اسے آپ خوراک سے محروم کرتے ہیں، اس کو آپ انصاف سے محروم کرتے ہیں۔ بچوں کو بھی ان کے حق سے محروم کیا۔ ان پڑھے لکھے لوگوں نے عوام کو جاہل بنایا اور ان کی ذمہ داریاں اس کو سامنے رکھ کر اپنی اس پوری کیمپین کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور آج پورے ملک میں اس نوعیت کی واکس ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں اور اس میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہماری آبادی کا نصف ہے اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو مرتبہ اور منصب دیا ہے، اسلامی نظام اگر اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ قائم ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو، تو خواتین کو ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک خاتون کی انفرادی حیثیت کے حوالے سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار اور ریاست اور مملکت کے لحاظ سے بھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ملک اپنی اصل بنیادوں پر نہیں چل رہا، آئین تو ہم نے بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن بنایا ہے جس میں جو سوورنٹی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے اور قرآن و سنت سے کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن جو پریکٹس ہے وہ اس عادلانہ نظام کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ پریکٹس موجود نہیں ہے، اس لیے ہر طرف ظلم کا نظام ہے، ہر طرف جبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے جن کی عمریں اسکول جانے کی ہوتی ہیں، آپ دیہاتوں کو تو چھوڑیں جہاں وہ بھٹا مزدوروں کے طور پر کام کرتے ہیں، آپ دور دراز شہروں کو تو چھوڑیں، اسپورٹ سٹی، اس منی پاکستان کراچی جو دنیا کے 150 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، اس شہر میں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر یہ ہے کہ وہ اسکول جائیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جس کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حکمران طبقہ ہے، صرف پولیٹیشین نہیں، جو بیوروکریٹس ہیں جن کے ہاتھ میں 75 سال سے یہ مملکت ہے، فوج کے جرنیل ہیں جنہوں نے براہ راست 33 سال اور پھر بالواسطہ 75 سال حکومت کی ہے۔ اس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، اس میں مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں ہیں، اس میں ججز ہیں جن کی ذمہ داری عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے اور پاکستان کے دستور کے مطابق نظام مملکت کو چلانا، دستور کی تشریح کرنا ہے۔ مقننہ جو پارلیمنٹس کو کہتے ہیں، جس کا کام قانون سازی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سکون ملے، راحت ملے، انصاف ملے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ 75 سال انہی لوگوں کے ہاتھ میں یہ مملکت رہی اور ان لوگوں نے خواتین کو بھی ان کے حق سے محروم کیا، بچوں کو بھی ان کے حق سے محروم کیا۔ ان پڑھے لکھے لوگوں نے عوام کو جاہل بنایا۔ آپ بتائیں جو فیوڈل لارڈز ہیں جو ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، جاگیردار، یہ جاگیردار تو خود بہت پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، یہ بچے تو یہاں بھی پڑھتے ہیں اور بیرون ملک بھی پڑھ کر آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے مزاروں کو، اپنے حاریوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں اور ان کو بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ تو ہر طبقے میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ویسے تو مجموعی ایک نظام اس طرح کا ہے کہ جو لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم نہیں کرتا، اور پھر یہ لوگ ایک چال چلتے ہیں، یہ علامتی طور پر تو اپنے آپ کو مغرب کا دلدارہ بنانے کے لیے، ویسٹ کی نظروں میں اپنے آپ کو لبھانے کے لیے کچھ علامتی چیزیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جو کبھی انلائٹڈ ہونے کے چکر میں کبھی جو ہے وہ اس کے مورتیوں کے آگے موم بتیاں جلا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی 15 سال سے یہاں برسر اقتدار ہے، تھرپارکر میں ہندوؤں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اس تھرپارکر میں ہندوؤں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ جیکو آباد میں اتنی بڑی تعداد میں کنکوٹ میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے، جو آپ کے ساتھ چلے، جو آپ کے ظلم کے نظام کے ساتھ شریک ہو، چاہے مسلمان ہو یا ہندو، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عام مسلمان اور عام ہندو اور عام کرسچن اس کو آپ جاہل بناتے ہیں، اس کو آپ پانی سے محروم کرتے ہیں، اسے آپ خوراک سے محروم کرتے ہیں، اس کو آپ انصاف سے محروم کرتے ہیں اور آپ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے آپ کو روشن خیال ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فراڈ ختم ہونا چاہیے۔ اسلام سے خوف زدہ کر کے مغرب کی نظروں میں اپنے
اپنے آپ کو اونچا بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, یہ پورا حکمران طبقہ یہی کام کرتا ہے. لیکن بنیادی حقوق جو ہمارا دستور ہمیں دیتا ہے, جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے, جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس, ان ہیومن رائٹس کو یہاں پرووائڈ نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے, اپنے آئین کے اور دستور کے فریم ورک میں رہتے ہوئے خواتین کے حقوق کے لیے نہ صرف آواز بلند کرتے ہیں بلکہ عملاً کام کرتے ہیں.